بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَفِي مَقَامٍ آخَرَ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء و سامعین، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، آج 8 ذی الحج ہے۔ چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ 8 ذی الحج۔ اور جولائی کی کتنی ہے؟ جولائی کی بھی 8 ہے، 2022 بمطابق 1443 ہجری۔ کل ہم نے قربانی کے جانوروں سے متعلقہ کچھ پڑھا تھا اور قربانی کی شرائط بتائی تھی۔ آج ہم مختصر درس میں، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا، کٹے کی قربانی اور بھینس کی قربانی سے متعلقہ ہم چند باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مسئلہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات توجہ سے سنیں کہ وہابی لوگ کٹے اور بھینس کی قربانی کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، جب میں آپ کو مخاطب کروں تو آپ سب بولا کرو۔ کون انکار کرتے ہیں؟ کون؟ وہابی انکار کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہے جس نے کٹے کی قربانی کا انکار کیا، وہ وہابیوں کا ایک خبیث مولوی تھا، عبداللہ روپڑی، اس نے کیا۔ اور یہ سارے وہابیوں کے ایجنٹ تھے اور انہی کے کرتے دھرتے تھے، جتنے وہابی دیوبندی ہیں یہ۔ تو پہلے 2 سوال آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جہاں بھی کوئی وہابی کٹے کی قربانی کے بارے میں بات کرے تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھنا ہے، بھئی کٹا یا بھینس حلال ہے یا حرام؟ کیا پوچھنا ہے؟ کیا پوچھنا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب وہ کہے گا حلال ہے۔ اب اس سے پوچھو، بھئی حلال جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ سمجھ آئی؟ اب وہ ڈرامہ کیا رچاتے ہیں آگے سے؟ وہ ڈرامہ یہ رچاتے ہیں کہ جی قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ ویسے جب بھی بات وہابی سے ہو، اصولی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے اس سے پوچھا جائے بھی آپ کتنے دلائل مانتے ہیں شریعت کے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی۔ یہ اصول فقہ بھی کہتے ہیں اور شرعی ادلہ شرعیہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے جی قرآن حدیث میں کٹے اور بھینس کا ذکر دکھا دو تو پھر قربانی بھی جائز ہوگی۔ اب قرآن حدیث میں صراحت کے ساتھ کٹے اور بھینس کا لفظ نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اب یہاں وہ 2 دلیلیں چھوڑ جاتے ہیں۔ دلیلیں کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی؟ 4۔ اور 2 دلیلیں ہی وہ نہیں مانتے ہیں۔ اس مسئلے میں آ کر جب ان کی اپنی باری ہو تو پھر قیاس بھی کر لیں گے، مان لیں گے، اور اجماع بھی مان لیں گے۔ جب اپنی ان کی باری ہوگی پھر سب کچھ مان لیں گے، لیکن جب امت میں فتنہ ڈالنا ہے تو پھر ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ صرف قرآن حدیث سے دکھائیں، قرآن حدیث سے دکھائیں۔ سمجھ آئی؟ تو یہاں بات سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ سمجھو، بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ اب جاموس کا لفظ نہ قرآن میں ہے
اور نہ مرفوع حدیث پاک میں ہے، لیکن قرآن پاک میں بکر کا ذکر ہے نا، بکرا کا معنی گائے ہے، تو گائے کو تو ذکر ہے نا قرآن پاک۔ یہی جو ایت پاک ہم نے پڑھی کل بھی یہاں، جس میں 8 نر مادہ کا ذکر ہے، اسی میں یہ بات ہے وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یعنی اور جوڑا گائے کا، اونٹ کا جوڑا یعنی نر مادہ، بکری کا جوڑا یعنی بکرا بکری، اور بھیڑ کا، یہ 8 جانور ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 8۔ تو ہم اب آبی سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان 8 جانوروں میں بھیڑ کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، بھیڑ کا، لیکن کہیں دمبے اور چھترے کا ذکر ہے یہاں؟ بھیڑ کا تو ذکر آ گیا، دمبے چھترے کا ذکر تو قرآن پاک میں نہیں ہے، اس کا حدیث پاک میں آ گیا۔ دمبے کا جیزا جو 6 مہینے کا ہوتا ہے، تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ بکر کا لفظ قرآن پاک میں ہے، بکر گائے کو کہتے ہیں، اور یہ تمام امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ کس کی؟ گائے کی قسم ہے، یعنی جیسے گائے حلال ہے اسی کی قسم یہ بھینس ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں قرآن پاک میں جب بکر کا ذکر ہے تو مفسرین نے انہی آیات کے تحت، جو میں نے یہ 2 آیتیں، ایک آیت پاک ہے سورۃ حج کی آیت نمبر 34، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اس میں اس پر تاکہ اللہ کا نام لیں، اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپاؤں پر، بہیمۃ الانعام، یہ لفظ مبارک جو ہیں قرآن پاک کے، بہیمۃ الانعام، یہ وہ جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، پالتو جانور ہوتے ہیں، اور یہ بے زبان ہوتے ہیں، چوپائے 4 پاؤں والے، ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، اور انہی میں بھینس داخل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس پہ ہم اصولی طور پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کٹے اور بھینس کی قربانی ہے یہ جائز ہے، کس سے؟ قیاس سے، اور دلیل ہے قیاس، امت کا اجماع ہو جانا ایک مسئلے پہ، یہ بھی دلیل ہے، اور یہ جو اجماع کی دلیل ہے یہ ایسے ہی دلیل ہے جیسے قرآن و سنت ہے، یعنی جو اجماع کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس آیت پاک کے تحت اجماع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ہم نے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے قربانی۔ قربانی واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض، اور اسی طرح قربانی میں اگر بھابی کو بھینس اور کٹا قبول نہیں تو زکوٰۃ جب لیتے ہیں یا زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو اس میں بھینس کو شامل کر کے زکوٰۃ لیتے ہیں، یعنی بھینس کے اوپر بھابی سے پوچھو زکوٰۃ ہے یا نہیں، کہے گا ہے، یعنی ان کی تعداد ہو جائے، یعنی 40 بھینسیں ہوں یا 20 بھینسیں ہوں، 20 گائے ہوں تو 40 کے عدد کو پہنچے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، 30 ہے یا 40 ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اسے پوچھنا ہے بھئی زکوٰۃ بھینس کے اوپر ہے یا نہیں، تو کہے گا ہے۔ اب اسے پوچھنا ہے بھئی زکوٰۃ فرض ہے یا واجب، کہے گا فرض ہے۔ اب اسے پوچھو قربانی آپ کے ہاں واجب ہے یا سنت، بھابیوں کے ہاں قربانی سنت ہے، کیا ہے؟ تو ان بے وقوفوں نے سنت کا انکار کر دیا، یعنی سنت میں قربانی جو ہے بھینس کی اس کا انکار کر دیا اور فرض میں مان لیا۔ فرض میں جب مان لیا تو سنت میں تو طریقہ اولا ماننا چاہیے تھا۔ تو یہ ان کی سب چال بازی ہے،
آخر پہ ہم یہاں بات کرتے ہیں بہیمۃ الانعام، وہ چوپائے ہیں جو بے زبان گھروں میں پالے جاتے ہیں، پالتو جانور، ان کو کہتے ہیں بہیمہ، بے زبان، الانعام جانور۔ اب یہ 8 قسمیں جو قرآن پاک نے بیان فرمائیں، وابی سے پوچھو بھی کیا ان سے بھینس نکل سکتی ہے؟ بھینس ان سے خارج ہے؟ اگر خارج ہے تو پھر اس کا حلال ہونا ثابت کرو۔ جو پہلا سوال میں نے آپ کو بتایا، وابی سے پوچھو بھینس حلال ہے یا حرام؟ وہ کہے گا حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ اب اس سے پوچھو قرآن سے ہمیں اس کا حلال ہونا دکھاؤ۔ جو وہ ہم سے کہتے ہیں نا کہ قرآن میں قربانی دکھاؤ بھینس کی، وہ قرآن سے دکھاؤ۔ تو اب ہم وابی سے پوچھتے ہیں بھئی بھینس حلال ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا حلال ہے۔ اب اس سے پوچھو بھئی تم قرآن سے یا حدیث سے دکھاؤ کہ بھینس حلال ہے۔ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، تو وہ دکھا سکتا لفظ کے ساتھ نہیں۔ اب وہ یہی کہے گا، یہی آیت پاک پڑھے گا کہ بہیمۃ الانعام میں یہ گائے کے حکم میں ہے، لہذا حلال ہے۔ تو کنجر جب اتنی مانتا ہے تو قربانی سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب قربانی کی کٹے اور بھینس کی کھال ہو تو وہ فوراً لے لیتے ہیں، کھال جائز ہو جاتی ہے، قربانی نجائز ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ان کنجروں کی پیٹ پوجا ہے، اور زکوٰۃ بھی لے لیں گے بھینس کے اوپر۔ تو یہ چند باتیں کرنے کے بعد میں صرف چند حوالے عرض کر کے پھر ہم درس کو ختم کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو حدیث پاک کی کتاب مدینہ طیبہ میں لکھی گئی، اس کتاب کا نام ہے موطا امام مالک۔ کیا نام ہے؟ موطا امام مالک۔ یہ پہلی کتاب ہے جو حدیث پاک کی لکھی گئی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی یہ بعد میں لکھی گئی۔ موطا امام مالک، یہ امام دارالحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، 179 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ 179 ہجری یعنی تابعین کا دور ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے۔ تو پہلی وہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے زکوٰۃ کے باب میں یہی بات لکھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں ہے، یہ گائے کی ایک قسم ہے، جیسے گائے پہ زکوٰۃ ہے ایسے ہی بھینس پہ زکوٰۃ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا حوالہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے پاس کتب خانے میں کتاب پڑھی موطا امام مالک، شبیر برادر والوں کو چھاپا ہے وہ، اور اس کے صفحہ نمبر 328 اور 329 پہ محی الدین جہانگیر اس کے مترجم ہیں، تو وہاں یہ ساری بات لکھی ہوئی اور یہ ثبوت وہاں موجود ہے۔ دوسرا حوالہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے، لہذا اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تیسری کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں بھی یہی کتاب ہے، یہی بات لکھی ہوئی کہ جو گائے ہے، بھینس ہے، یہ کس قسم سے؟ گائے کی قسم سے۔ تو گائے کی قربانی ہے تو بھینس کی بھی قربانی ہے۔ اسی طرح آگے وابیوں کے جو بڑے ہیں، بڑے بہت بڑے شیطان ان کے جو بڑے ہو گزرے، ان میں سب سے پہلے ابن تیمیہ ہے، اس کا مجموع الفتاوی ہے، جلد 25 میں اس نے یہی لکھا کہ ابن منذر کے حوالے سے، ابن منذر ایک محدث ہیں اپنے دور کے بہت بڑے، انہوں نے یہ لکھا کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح آگے وابیوں کا جو بڑا نذیر دہلوی ہے، اس نے فتاوی نذیریہ میں قربانی بھینس اور کٹے کی جائز لکھی۔ اسی طرح فتاوی برکاتیہ میں یہ احسان الہی ظہیر کا استاذ تھا، جو فتاوی برکاتیہ والا، برکات جس کو مولوی برکات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فتاوی ستاریہ میں تیسری جلد میں کٹے اور بھینس کی قربانی جائز لکھی ہے۔ فتاوی ثنائیہ جلد پہلی اور صفحہ 810 آخری ابراق پہ وہاں کٹے کی قربانی کو جائز لکھا ہے۔ اور فتاوی علماء حدیث جو ہے جلد 13 پر
یہی بات لکھی ہوئی ہے قربانی کے حوالے سے، اور قربانی کے باب میں، اور ساری بات کرتے 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 وہاں اس مولوی نے یہ لکھا کہ بھینس کی قربانی گویا نص قطعی سے ثابت ہوگی، یعنی قرآن سے ثابت ہو گئی، کیونکہ قرآن میں لفظ بقر ہے اور جو بھینس ہے وہ بقر کی جنس سے ہے، تو لہذا یہ نص سے قربانی ثابت ہو گئی۔ تو یہ چند باتیں آج ہم نے اس لیے کی کہ ان کا جو ڈھنڈورا ہوتا ہے وابیوں کا ہر وقت کہ جی کٹے دی قربانی کتنے لکھیا کتنے لکھیا، بس جواب اتنا کافی ہے بھئی یہ حلال ہے یا نہیں، وہ کہیں جی قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، وہ یہ کہیں گے۔ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے جی آپ ہمیں یہ بتائیں بھینس حلال ہے یا حرام؟ اب وہ کہے گا حلال ہے۔ اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا بھینس حلال ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں بھینس حلال ہونا نہیں لکھا، حدیث میں نہیں لکھا، کیونکہ ذکر ہی نہیں ہے۔ تو جس دلیل سے بھینس حلال ہے اسی دلیل سے بھینس اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔ سمجھ آئے گی اس بات کی؟ تو آج کا ہمارا یہ درس اس حوالے سے تھا۔ دوسرا آخری مسئلہ دندہ ہونے کا، دندہ ہونے کا، اور یہ بھی ڈرامہ سارا وابیوں نے رچایا ہوا ہے، اور معاشرے میں یہ بات چلتی ہے کہ جانور جی دندہ ہونا شرط ہے، دندہ ہونا لازمی ہے، دندہ ہونا، اوے توجہ کرو ادھر، دندہ ہونا لازمی۔ اب لفظ دندہ جو ہے، دندہ کا مطلب اس کے دو دانت سامنے والے گرے ہوں۔ کئی نام نہاد مفتی ایسے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں بھی گرے ہوں یا اگے ہوں۔ کئی بدبختوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگے ہوئے ہوں دو دانت تو پھر دندہ ہوتا ہے۔ وہ بے وقوف، دانت گرنے سے جانور دندہ ہوتا ہے، یعنی پہلے جو دانت ہیں اس کے سامنے والے دو وہ گر جائیں تو اسے دندہ کہتے ہیں، یعنی پھر وہ اس کی عمر جو ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں لفظ اس کے لیے آتا ہے مسنہ، مسنہ یعنی 2 سال۔ کتنے؟ قربانی کے جانوروں کی عمر ہم نے درس میں بتائی تھی نا، تو اونٹ کی عمر کتنی بتائی تھی؟ 5 سال۔ اونٹ کی کتنی تھی؟ 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، پورے 5 سال کا۔ اور کٹا، وچھا، بیل، گائے کتنے سال ہو؟ 2 سال ہو۔ اور بکرا سال کا، اور دمبا 6 مہینے کا، دیکھنے میں موٹا تازہ نظر آتا۔ تو یہ قربانی کے جانور کی عمریں ہیں۔ تو شریعت نے عمر کا لحاظ رکھا ہے، دندہ ہونا شریعت میں نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو 2 دانت گرنا ضروری نہیں اگر اس کو یہ یقین ہے اس کا اپنا پالتو جانور ہے، گھر میں رکھا ہے، 2 سال عمر اس کی پوری ہے، یا بکرا گھر کا ہے اس کی سال عمر پوری ہے، اس کے 2 دانت گرے ہیں یا نہیں گرے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، اصل عمر کو دیکھنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں وابی ڈرامہ رچاتے ہیں نہیں جی دندہ ہونا چاہیے، دندہ ہونا چاہیے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ 2 مسئلے جو قربانی کے حوالے سے ان وابیوں کی بکواسات اور بک بک ہے، جو ہی یعنی قربانی کے دن شروع ہوتے ہیں انہوں نے ات مچا دینی ہوتی ہے، نیٹ پہ فیس بک پہ طرح طرح کے فتنے کھڑے کریں۔ سمجھ آ گئی؟ تو دندہ ہونا ضروری نہیں، عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور یہاں میں یہ ایک حوالہ دے دوں ان کو، یہ جو بک بک کرتے ہیں، نذیر دہلوی نے یہی فتاوی نظیریہ میں جانوروں کی عمر کا ذکر کیا ہے، جہاں قربانی کے مسائل لکھے ہیں باب قربانی میں وہاں عمر کا ذکر کیا، وہاں دندہ کا ذکر ہی نہیں۔ جو پہلا مولوی نذیر دہلوی بابی مولوی ہے، ان کا مڈ ہے، اس نے یہ لکھا۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ لوگوں کو برگلاتے اور گمراہ کرتے ہیں کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رفع دین کرتے تھے، غنیت الطالبین میں لکھا ہے، صرف رفع دین ان کو نظر آتا ہے۔ وہاں آپ نے بھی حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غنیت الطالبین میں جانوروں کی عمر لکھی ہے، دندہ شندہ نہیں لکھا۔ سمجھ آ گئی؟
تو یہ دو مسئلے آج کے درس میں ہمارے تھے. ایک جانور کا دندہ ہونا یہ ضروری نہیں، اصل عمر کا پورا ہونا ضروری ہے. جانور کی عمر کو دیکھا جائے گا، دندہ ہونا نہیں دیکھا جائے گا. لیکن ہم نفی اس لیے نہیں کرتے دندہ ہونے کی، کیونکہ جو معاشرہ ہے عرف میں یہ پہچان چلتی ہے جی یہ دندہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب یہ جو جٹکے لوگ ہیں جانور جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دندہ ہویا نہیں، چوگا ہویا نہیں، چھگا ہویا نہیں. تو یہ ان کا ایک اپنا تجربہ ہے. لیکن اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، جانور کے دانت خود توڑ دیں. ایسے ڈرامے چلتے ہیں مارکیٹوں میں جہاں جانور فروخت ہوتے ہیں، منڈیوں میں ایسے کئی ڈرامے چلتے، یعنی وہ ابھی اس کے دانت ہلے ہی نہیں ہوتے وہ توڑ دیتے ہیں، اور یا دوائی ایسی لگائیں گے کہ وہ گر جائیں گے اور کہیں گے دیکھ لو جی دھندہ ہے. سمجھ آئی؟ تو اس لیے اصل چیز جو ہے وہ عمر کو دیکھا جائے گا، جانوروں کی عمر. تو آپ سب پھر آپ توجہ سے ایک بار بتائیں، جانوروں میں عمر کے لحاظ سے اونٹ کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ 5 سال کا. اور گائے بھینس کتنے سال کی؟ 2 سال. اور بکرا کتنے سال؟ پورے سال کا ہونا چاہیے، اور دوسرے سال میں گویا وہ شروع ہو جائے. تو جو جزا ہے، جزا دمبا 6 مہینے کا دیکھنے کو موٹا تازہ ہو. سمجھ آ گئی؟ تو یہ آج کا ہمارا درس تھا. اور کل انشاءاللہ تعالی کل 9 ذی الحج ہے، اور کل حج کا روز ہے. کل یعنی حج اکبر جو ہوتی ہے سال بعد بڑی حج ہے. کل انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حج کے متعلقہ کچھ معروضات بیان کریں گے. تو گویا ہم نے سورۃ الکوثر کے حوالے سے پہلی 2 آیتوں کی جو تفسیر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی. اور یعنی سورۃ کوثر، کوثر کا معنی ہم نے پڑھا، اور فصلی لربک وانحر احکام قربانی اور مسائل فضائل جو ہیں قربانی سے متعلقہ وہ ہم نے پڑھے. اور جس کا یہ آج آخری درس دوسری آیت مبارکہ کے حوالے سے تھا کہ کیا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں، اور جانور کا دندہ ہونا کیا شرط ہے. تو نہ دندہ دیکھا جائے گا شرط ہونا، عمر کو دیکھا جائے گا. اسی طرح وہابی جو کہتے ہیں جی قرآن حدیث میں لفظ دکھاؤ گائے اپنا بھینس کو، تو بھینس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جاموس. کیا کہتے ہیں؟ جاموس. تو وہ کہیں گے دکھاؤ قرآن. اب لفظ دیکھنے ہیں تو ہم وہابی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن حدیث میں بھینس اور کٹے کا حلال ہونا دکھاؤ. حلال ہونا تم دکھا دو، قرآن سے قربانی کٹے اور بھینس کی ہم دکھا دیں گے. تو جس دلیل سے تم کٹے اور بھینس کے کو حلال مانتے ہو اسی دلیل سے فقہاء عمراء اور امت نے فقہاء نے اور محدثین نے اسی دلیل سے بہیمۃ الانعام کے تحت اس کو گائے کی قسم میں شمار کر کے اس کی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا اور اس کی قربانی کو بھی جائز رکھا. تو بات سمجھ آ گئی؟ تو آج کا ہمارا یہ مختصر درس ہے. بیٹا سیدھے ہو بیٹھو، شاہ بھائی توجہ کرو میرے ساتھ، سیدھے ہو بیٹھو. تو آج کے ہمارے اس درس میں توجہ رکھو بھائی. یہ ہم نے 2 مسئلے سیکھے ہیں. کتنے؟ 2 مسئلے سیکھے ہیں. ایک کٹے اور بھینس کی قربانی سے متعلقہ، اور دوسرا دندہ ہونے سے متعلقہ. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم جو وہ بس ابھی وقت ہمارا ہو چلا ہے، اور آج جمعہ شریف بھی ہے، اور یہ دوسرا جمعہ ہے آج ذی الحج شریف کا. تو جمعے پہ بھی آپ تمام بڑے بچے ٹائم سے آئیں گے. اللہ تعالی ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جب دعا کی جائے تو سب آمین کہا کر، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معافی و مغفرت عطا فرمائے.